بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے تختی نمبر 3 حروف مقطعات کے بارے میں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، مقطعات کے معنی ہیں توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ یہ لکھے جاتے ہیں ایک ساتھ لیکن پڑھے جاتے ہیں مفردات کی طرح اور حروف تہجی، حروف ہجا کی طرح توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام، میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ اسرار دین میں سے رموز دین ہے، یہ راز کی باتیں ہیں جو کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اللہ نے ان کے معنی نہیں بتائے، نہ ان کا معنی معلوم ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں نہ ان کا معنی معلوم ہے اور نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ اس لیے مفسرین کرام جب ان کی تفسیر کرتے ہیں تو یوں بتاتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں کل صورتیں ہیں 114، تو 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اب اس میں سے میں پہلے ان کی تفصیل ذکر کر لیتا ہوں اور پھر ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے الف لام میم، اور یہ قرآن کریم میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ الف لام میم کا جو لفظ ہے یہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ بقرہ میں ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں ہے، پھر سورۃ العنکبوت میں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الروم میں ہے، پھر سورۃ لقمان میں ہے، اور پھر سورۃ السجدہ، الف لام میم السجدہ، یہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے الف لام میم صاد، 1 مرتبہ آیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر۔ تیسرے نمبر پر ہے الف لام را، یہ 5 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ یونس میں، پھر اس کے بعد سورۃ ہود میں، پھر سورۃ یوسف میں، پھر سورۃ ابراہیم میں، اور پھر سورۃ الحجر کے اندر، تو یہ 5 مرتبہ ہے۔ الف لام میم را، یہ 1 مرتبہ آیا ہے سورۃ الرعد کے اندر۔ اس کے بعد ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ سورۃ مریم کے شروع میں ہے۔ طٰہٰ، یہ بھی 1 مرتبہ ہے سورۃ طٰہٰ کے شروع میں۔ پھر اس کے بعد ہے طاسیم میم، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، سورۃ الشعراء میں ہے اور سورۃ القصص میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے طاسین، یہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ یاسین، یہ بھی 1 مرتبہ ہے۔ صاد، یہ بھی 1 مرتبہ ہے۔ حامیم، یہ 7 مرتبہ آیا ہے۔ ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے، حوامیم 7، یا آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ المؤمن کے شروع میں اس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ پھر سورۃ حامیم السجدہ، اس کو سورۃ فصلت بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الشورى میں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الزخرف میں ہے، پھر سورۃ الدخان میں ہے، پھر سورۃ الجاثیہ میں ہے، اور پھر سورۃ الاحقاف میں ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، 1 مرتبہ آیا ہے۔ نون، 1 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل تعداد بنتی ہے 29 مرتبہ یہ حروف مقطعات آئے ہیں صورتوں کے شروع میں۔ میں ان کی مشق کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ الف لام میم، دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک ہے مد اور ایک ہے میم مشدد، یہ 2 قاعدے اس کے اندر چلیں گے۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، اور مد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ مد اصلی کیا ہے؟ کھڑی حرکات، جیسے قرآن کریم میں کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو، یا پھر حروف مدہ ہیں، یہ مد اصلی کہلاتے ہیں۔ ان کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔
اور مد فرعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تلوار کی طرح نشان بنا ہوتا ہے اوپر، اس کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو 3 الف 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو یہ ایک تو اس کے اندر مد ہے، الف لام پر بھی مد ہے، لام کے اوپر بھی مد ہے، اور میم کے اوپر بھی مد ہے، اور میم مشدد ہمیشہ اس کے اوپر غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد یہ حرف غنہ کہلاتے ہیں، جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں آ جائے ان کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، حرف غنہ بھی ہے اور 3 مدیں ہیں۔ الف لام را، اب دیکھیں را کے اوپر کڑا زبر ہے تو اس کو مد اصلی کہیں گے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور لام کے اوپر مد فرعی ہے تو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا، طا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، مد اصلی۔ طا سین میم، یہاں اس طریقے سے پڑھیں گے۔ طا سین، سین کو پورا نہیں پڑھیں گے بلکہ سین کو ملا دیں گے میم کے ساتھ۔ طا سین میم، طا سین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف، قاف نون۔ اب یہ آگے جو لکھا ہے الف لام میم اللہ، یہ سورہ آل عمران کے شروع میں ہے۔ یہ اس لیے لکھا ہے، دیکھیں 2 طریقوں سے ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو پڑھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے وقف اور ایک ہے وصل۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، کہ کہیں رک جائے، تو جہاں ہم ٹھہر گئے وہیں سانس توڑ دیں گے، اور اگلا جو لفظ ہے اس کو الگ دوسرے سانس کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ جیسے میں پڑھتا ہوں الف لام میم، سانس توڑ دیا میں نے۔ اللہ، اللہ الگ سانس کے ساتھ میں نے پڑھا، اس کو کہتے ہیں حالت وقف، وقف کی حالت۔ اور ایک ہے حالت وصل، ملا کے پڑھنا، الف لام میم اللہ، میم کو پورا نہیں پڑھیں گے، آدھا پڑھ کر کے آگے ملا دیں گے، اس کو حالت وصل کہتے ہیں۔ الف لام میم اللہ، میم اللہ، تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور تیسری تختی ہے جس کی مشق ہم نے آج کی ہے۔